جھوٹی فکر اور مسکراہٹ کے پیچھے کیسا گھناؤنا چہرہ قید ہے۔ مکمل نے ہلکی سی اس بات میں گردن ہلا کر گویا اپنے ٹھیک ہونے کی اطلاع دی تو حیا باؤل ساتھ ہی لیے بیڈ پر اس کے سامنے جا بیٹھی۔ دیٹس ویری گڈ، چلو یہ لو سوپ، مہرین چچی نے بھجوایا ہے اور ہدایت کی ہے کہ تمہیں پورا پلا کے آؤں، دیکھنا اسے پیتے ہی تم نے چھلانگیں مارنی شروع کر دینی ہیں۔ چلو شاباش، بظاہر بہت پیار سے وہ مکمل کو قائل کرتی بولی تھی، مگر مکمل کا اس وقت واقعی کسی چیز پر کوئی دل نہیں تھا۔ نہیں پلیز، میرا اس وقت کسی چیز کا موڈ نہیں، مکمل نے بے دلی سے صاف انکار کیا، مگر حیا کے چہرے پر پہلے سے زیادہ شدید فکر اور پیار امڑ چکا تھا۔ اصل فکر تو اسے اپنے پلان کے فیل ہو جانے کی تھی جو وہ کسی طرح افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، انکار نہیں چلے گا۔ ابھی جاتے ہوئے عبید بھی مجھے کہہ کر گیا ہے کہ مکمل کو یہ پورا پلانا۔ دیکھو سب تمہارے لیے کس قدر ہلکان ہے۔ چلو شاباش، اٹھ کے بیٹھو، کہو تو میں پلا دیتی ہوں۔ اس قدر شدید فکر تو اب مکمل کو بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ حیا کا جھوٹ بھی اسے خاصا ناگوار گزرا تھا اور حیا کو تو اس دیدہ دلیر اور کمال قسم کی اداکاری پر ایوارڈ ملنا بنتا تھا، جسے خوب پتہ تھا کہ وقت پڑنے پر کیسے گدھے کو باپ بناتے ہیں۔ دل میں وہ مکمل سکندر کو حقارت لیے دیکھ رہی تھی، مگر آنکھوں میں بہت محبت اور اپنائیت لیے وہ اس وقت خود کو مکمل کا سب سے زیادہ خیرخواہ ثابت کر رہی تھی۔ اگر یہ سوپ تم آدھا بھی پی لو مکمل سکندر تو تب بھی پوری سزا پا لوگی۔ حقارت اور نفرت سے وہ مکمل کو سوپ کا باؤل پکڑتا دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ مکمل نے بھلے بے دلی سے ہی صحیح مگر سوپ کا باؤل لے لیا تھا۔ تھینک یو، مکمل نے رکھائی اور لیے انداز میں اس مکار کا شکریہ ادا کیا تو حیا دلگیر سا مسکرا دی۔ مکمل نے سوپ پینا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران حیا مسلسل مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مکمل کو بھی شاید فی الوقت بھوک لگی تھی، تبھی وہ فوراً ہی آدھا پی گئی تھی۔ پھر اس کا اس سے بھی دل بھر گیا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس پگلی نے حیا کا پلان کامیاب کر دیا تھا۔ سارا پی لیتی، چلو خیر ہے، آدھا بھی بہت ہے۔ کیسا لگ رہا ہے اب؟ مکمل کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ حیا بھی اب اسے بہت آرام سے دوبارہ ٹیک لگوائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مکمل کو نیند سی آ رہی تھی، اس کا سر نہ جانے کیوں بھاری ہو رہا تھا۔ کیا ہوا مکمل، تم ٹھیک ہو؟ حیا نے مصنوعی فکر لیے جھک کر مکمل کی گال پر ہاتھ دھرے پوچھا، جس پر وہ غنودگی میں لپٹی سر ہلا چکی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ایک دم سے مکمل کوشش کے باوجود اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ حیا کے چہرے پر شیطانی مسکان بہت ہی گھٹیا ترین دکھائی دی تھی۔ حیا نے فوراً سے پہلے واش روم میں جا کر وہ باؤل کا بقیہ سوپ واش بیسن میں ڈال کر باؤل کو واش کیا اور باہر آ کر ایک نظر مکمل پر ڈالی جو اب نیند میں تھی۔ کچھ دیر وہ ہنستی ہوئی اس کے مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی اور پھر باؤل سائڈ پر دھرے مکمل پر کمبل ٹھیک کرتی وہ دروازے کی طرف گئی اور اندر سے لاک کر دیا۔ یہ حیا کی دوستی کا پہلا جھٹکا ہے میری وبالِ جان۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ سو مچ۔ مکمل پر ایک گلوگیر نظر ڈالتی اب وہ اسٹڈی روم کے ساتھ والے گلاس ڈور کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکل گئی اور جاتے ہوئے اس ڈور کا پردہ پھر سے ویسا کیے دروازہ ساتھ لگا گئی تاکہ سب کو یہ لگے کہ مکمل کمرے میں اکیلی تھی، لہٰذا اس نے خود اپنے آپ کو لاک کیا تھا۔ حیا ایک شریر قہقہ لگاتی لون کے گملے میں باؤل پھینکتی ہوئی پھر سے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حیا نے مکمل کے سوپ میں بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں ملائی تھیں، اتنی کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بہت خراب تھی اور اب یہ ستم، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ مکمل کمرے میں بے جان سی اس بات تک سے نا واقف تھی کہ وہ ایک بڑی سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ تمہیں آخر مجھ سے محبت ہو ہی گئی مکمل، پر یہ میرے جیسی محبت ابھی بھی نہیں ہے۔ میں نے تو بدلے والی کی تھی۔ ہاں کہ میں نے چاہا ہے کہ بدلے میں تم بھی مجھے چاہو۔ عبید ملک تم سا خود پسند تو اس روح زمین پر نہ ہوگا۔ محبت میں پہلے ہی دن خفگی اور شرطیں اود آئیں تو بہت نقصان ہوتا ہے۔ وہ میرے اثر سے عادی ہو رہی ہے۔ کیا کروں اس کا؟ اس کو بدلوں یا خود کو؟ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں گھسائے گلاس ونڈو کی طرف رخ کیے کھڑا وہ باہر کا ابرآلود منظر دیکھ کر گہری فکر میں غرق تھا۔ آج بھی دھوپ نکلنے سے انکاری تھی۔ یہ الجھا مفرور تو کسی طرف بھی چین نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ شاید اسے مکمل کی فکر تھی۔ وہ اسے ابھی بھی اپنے اثر سے بچانا چاہتا تھا۔ تمہارا اقرار مجھے سکون دے گیا ہے، پر میرے بے رحم فرار نے تم پر اداسی ضرور اتاری ہوگی۔
کاش ہمارے بیچ وہ تیسرا نہ ہوتا، پھر تو عبید ملک ایک طرفہ محبت پر بھی صبر کر لیتا۔ تمہاری آنکھوں کی بے چینی مجھے بے قرار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے تم سے میرا رشتہ کچھ دن پرانا نہیں بلکہ بہت قدیم ہے۔ وہ مسلسل مکمل کے متعلق سوچ رہا تھا، چہرے پر ہلکی سی لطیف سنجیدگی عیاں تھی۔ عبید رخ پھیرے مڑا اور فون اٹھائے وہ نمبر لسٹ گھمانے لگا۔ اسے یہ سوچ کر جھرجھری آئی کہ ابھی تک اس نے مکمل سے اس کا سیل نمبر تک نہیں لیا تھا۔ ابھی غائب دماغی پر اسے اب واقعی غصہ آیا تھا۔ کوئی حال نہیں تمہارا عبید ملک، خود کو ڈپٹانے کے انداز میں ملامت کیے وہ غیر ارادی طور پر مہرین کا نمبر ملا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے مکمل یاد آ رہی تھی۔ وہ بس ان سے مکمل کی خیریت پوچھنا چاہتا تھا۔ باہر پھیلتی شام جیسی دن کی تاریکی آج معمول سے زیادہ اور گہری تھی۔ عبید فون کان سے لگائے پھر سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مہرین فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ سب خیر ہو؟ مما کال کیوں پک نہیں کر رہی؟ فکر مندی کا عنصر غالب آ کر عبید کو بھی اب بے چین کر چکا تھا۔ فون سامنے کیے وہ ایک بار پھر کال ملائے کان سے لگا چکا تھا۔ اب کی بار دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ عبید مکمل ٹھیک نہیں ہے، ہم اسے ہاسپٹل لائے ہیں۔ وہ سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی مہرین کی روئی آواز نے عبید ملک کا دل دہلا کر ریزہ ریزہ کیا تھا۔ ہولناک سا تاثر چہرے پر لائے وہ پتھر بن چکا تھا۔ مہرین اور باقی سب آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں تو اسے صبح ٹھیک چھوڑ کر آیا تھا۔ کون سے ہاسپٹل؟ میں بھی ابھی آتا ہوں۔ عبید کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کرسی کا سہارا لیے وہ واپس پلٹا۔ اس نے خود کو لاک کیا تھا۔ پتہ نہیں کب سے میں اس کے روم میں گئی تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ بہت جگایا مگر وہ جاگی ہی نہیں۔ عبید یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو۔ مہرین کی زبان کسی انہونی کے سرزد ہونے سے پہلے ہی رک گئی تھی۔ عبید شاید ایڈریس سننے کے بعد بات کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا دل بالکل ٹھیک بے قرار تھا۔ اس کی مکمل ٹھیک نہیں تھی۔ دل تو اس کا اڑ کر اس تک پہنچنے کو کیا تھا مگر وہ اپنی اس تکلیف کے لازوال ہونے سے لرزتا ہوا گاڑی کی چابی اور فون لیے بجلی کی رفتار سے باہر نکلا تھا۔ ظلم اور ستم کرنے والوں نے واقعی ہر حد پار کر دی تھی۔ مکمل سکندر زندگی اور موت کے بیچ کھڑی اس اذیت ناک سفر سے بیگانی ہو کر لڑ رہی تھی۔ اس کی سانس کی مدھم سی رمق نے تو اپنوں کے ساتھ ساتھ ان شفاق دشمنوں کو بھی ہلا دیا تھا۔ حیا نے اسے جتنی ڈوز دی تھیں وہ نقصان دہ تب ہوتی اگر وہ سوپ پورا پی لیتی، مگر طبیعت کی خرابی نے یہ کام دگنی طاقت سے پورا کیا تھا۔ میمونہ کا تو دل پھٹ گیا تھا۔ انہیں مکمل کی اس حالت کا بہت رنج تھا مگر اب وہ اپنی بے رحم اولاد کے لیے بھی خوفزدہ تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر مکمل کی جان جاتی ہے تو حیا کی زندگی بھی مشکل میں تھی۔ اور اس سے پہلے کہ یہ قانون کرے خود عبید ملک اس حیا نامی ظالم کے ٹکڑے کرنے والا تھا۔ مگر فی الوقت سب ایک سے زرد چہرے لے کر آئی سی یو روم کے باہر تھے۔ سکندر، روحی اور ماہم کے چہرے تو بے یقینی اور ملال سے بے حد اٹ چکے تھے۔ ان کی معصوم بیٹی بیٹھے بیٹھے آئی سی یو میں جا پہنچی تھی۔ یہ بات تو سب کو ہی پتھر بنائے عذاب کی مانند جھلسا رہی تھی۔ کیسے؟ آخر میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی اور آپ سب نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ یہ خیال رکھا ہے آپ سب نے کہ وہ آئی سی یو میں زندگی اور موت کے بیچ کھڑی ہے؟ ماہم تو پھٹ پڑی تھی۔ روحی بھی روتی ہوئی بمشکل ماہم کو سنبھالے ہوئے تھی، جبکہ اب سکندر بھی اپنی سرخ آنکھیں لیے دلاور کی جانب دیکھ رہے تھے جیسے بہت مایوس ہوں۔ خود مہرین اور دلاور ہولناک شرمندہ چہرے لیے لاجواب تھے۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر مکمل کو ایک دم کیا ہوا ہے۔ یقین کریں ماہم بہن، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اللہ گواہ ہے کہ اسے ہم نے اپنی جان سے بڑھ کر رکھا ہے۔ خدارا ایسا مت کہیں۔ مہرین بھی روحانسی اور دل برداشتہ ہو کر ماہم کو یقین دلا رہی تھی مگر فی الوقت کوئی بھی یقین کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ حیا تو میمونہ کے ساتھ یوں بیٹھی تھی جیسے اسے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ میمونہ بھی اب آنکھیں نم کر چکی تھی۔ جواد، سعد اور حمزہ موجود نہیں تھے۔ جواد یقیناً اپنی بیٹی کے اس اونچے کارنامے پر اب کسی کونے میں چھپ کر فرار کی کوئی راہ تلاش کر رہے تھے۔ میری بچی، یا اللہ اسے کچھ نہ ہو، اس پر اپنا کرم کریں۔ ماہم نے ایک ناگوار نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر سے رو دیں۔ سکندر کی خاموشی بھی کسی آتش فشاں پہاڑ کی مانند دبکی ہوئی تھی۔ وہ جتنے بھی ہمبل کیوں نہ ہوں اپنے مکمل کو لے کر بہت ٹچی تھے اور وہ جب تک معاملے سے واقف نہیں ہو جاتے تب تک خاموش رہنا ہی بہتر سمجھ رہے تھے۔ ابھی تک عبید نہیں پہنچا تھا۔ آئی سی یو کا روم کھلا تھا تو سب کی روئی بے قرار نظریں اس اندر سے نکلتے ڈاکٹر پر جا اٹکیں جو کافی سنجیدہ چہرہ لیے ان سب کے سامنے آئے تھے۔
کیسی ہے میری بیٹی؟ سکندر ہی بے قراری سے ڈاکٹر کی جانب لپکتے بولے تھے۔ دل کا بند ہونا طے تھا۔ سامنے سے آتے عبید ملک کے منوزنی قدم ICU روم سے کچھ دور ہی تھم گئے تھے۔ چہرے پر صرف اندھیرا رقم تھا۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ کچھ ایسا ویسا سننے سے پہلے ہی عبید ملک چاہتا تھا کہ اس کی روح پرواز کر جائے، کسی انہونی کے ہونے سے پہلے اس کا بیکار سانس اس سے جدا ہو جائے۔ تھینکس گاڈ شی از اوکے ناؤ، ورنہ انہوں نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جہاں باقی سب لوگ حیرت کے جھٹکے میں غرق ہوئے تھے، وہیں عبید ملک ہاتھ بڑھائے دیوار کا سہارا لیے ساتھ لگ چکا تھا۔ ابھی اس کے دماغ پر مزید نشتر چلنے باقی تھے۔ سکندر اور روحی وہم، مہرین اور دلاور کے چہرے فک ہو چکے تھے۔ میمونہ نے ایک حقارت امیز نظر حیا کے مطمئن اور شیطانی چہرے پر ڈالی، جو کس قدر آرام سے کسی کو موت سے منہ میں دھکیل کر بھی پرسکون تھی۔ انہیں آج پہلی بار حیا کی ماں ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ جلتی ہوئی نمی ان کی آنکھوں کو اس دکھ سے تر کر گئی تھی۔ خود کو مارنے کی مہرین کو لگا وہ مزید بول نہیں پائیں گی۔ تکلیف نے ان کی زبان اٹا دی تھی۔ جی انہوں نے نیند کی گولیوں کی بہت ہیوی ڈوز لی ہیں، وہ بھی اس کنڈیشن میں جب ان کو اس قدر تیز فیور تھا۔ اگر آپ انہیں لانے میں ذرا سی دیر کر دیتے تو ہم انہیں بچا نہیں پاتے۔ ان کا سٹمک واش کر دیا گیا ہے، ابھی وہ اسی خماری کے زیر اثر رہیں گی۔ امید ہے رات تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی تھی، مگر عبید ملک سے تو اس کا آسمان لے کر اسی پر گرا دیا گیا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں خون اترا تھا اور وہ زرد ہوتی آنکھیں نمی کا بند باندھنے میں ناکام ہو گئی تھیں۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس لوٹنے کی خواہش کر رہا تھا۔ کسی گہری کھائی میں چھلانگ لگا کر وہ اپنی زندگی کا مسلسل تکلیف دہ عمل ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جس طرح کسی نے اس سے آتے نہیں دیکھا تھا، ویسے ہی کوئی اس اجڑے شخص کو جاتے ہوئے بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ سکندر تو پتھر ہو چکے تھے، جبکہ وہم اور روحی اور مہرین کی آنکھیں اس شرمناک حقیقت پر بین زدہ تھیں۔ دلاور نے آگے بڑھ کر سکندر کو صفائی دینی چاہی، مگر سکندر نے اپنی آنکھوں سے ایک دردناک نظر ثبت کیے ان کا ہاتھ بے دردی سے ہٹا دیا تھا۔ آپ سب نے یہ جان سے بڑھ کر خیال رکھا ہے کہ اس کی جان اس حال کو پہنچ آئی؟ کیا اس دن کے لیے میں نے مکمل کو تمہاری جھولی میں ڈالا تھا؟ دلاور جواب دو، کیوں اس نے خود کے ساتھ ایسا کیا؟ کیا ظلم ڈھایا ہے؟ آپ سب نے سکندر کی تپش زدہ آنکھیں دکھ لیے تھیں۔ وہ رنجیدہ سی بھیگی آنکھیں لیے پھٹ پڑے تھے۔ سکندر خدا گواہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ضرور ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو بہت خوش تھی۔ سب نے اسے جان سے بڑھ کر رکھا تھا۔ یقین کرو یہی فساد تو حیا کا مقصد تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی یہی محبت تو اسے چبھتی تھی۔ دل میں تو حیا کے جشن سا سما تھا۔ دلاور تو سکندر کی بے اعتباری دیکھ کر سہم چکے تھے۔ مہرین الگ رو رو کر ہلکان تھیں۔ بس بہت ہو گیا، آپ سب نے بہت مایوس کیا ہے۔ اور کہاں ہے وہ آپ کا بیٹا؟ میری مکمل ایسی حرکت نہیں کر سکتی، ضرور اسے مجبور کیا گیا ہے۔ اب جو بات ہوگی وہ مکمل کے ہوش آنے کے بعد ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ یہاں سے چلے جائیں۔ سکندر تو پہلی بار یوں غصہ ہو کر وحشت ناک ہوئے تھے۔ دلاور اور مہرین بھی الگ صدمے میں تھے، مگر وہ سکندر کی سچویشن بھی سمجھ رہے تھے۔ سکندر یوں مجھے شرمندہ مت کرو، تمہارا یوں بے یقین ہونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تم دیکھنا ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، یہ ضرور کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دلاور نے ایک آخری بار تھکے انداز میں اپنی صفائی پیش کی تھی، اور سکندر کی افسوس زدہ نظر یوں پیوست ہوئی کہ لگا بس دل کے پار ہو گئی ہے۔ میری بیٹی موت کے منہ سے باہر آئی ہے، پھر کون سی غلط فہمی کا پرچار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ماہم ایک بار پھر آپے سے باہر ہوئی۔ مہرین نے تباہ کن چہرہ لیے ان کو آگے بڑھ کر تسلی دینی چاہی، مگر وہ برے طریقے سے ان کو آگے بڑھنے سے روک چکی تھیں۔ اب مکمل تمہارے گھر نہیں جائے گی دلاور، پلیز مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی تلخ کلامی کر جاؤں۔ آپ سب تشریف لے جائیے۔ سکندر حتمی فیصلہ سناتے مہرین اور دلاور کو پتھر کر چکے تھے، جبکہ حیا کے چہرے پر فاتحانہ ہنسی ابھر کر فوراً سمر چکی تھی۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار، صدقے جاؤں تم پر حیا یعنی عبید ملک کو تکلیف تو دے دی، پر ساتھ ساتھ بیچارے ان دو پکے دوستوں کی دوستی بھی تباہ کر دی، اور اوپر سے سونے پر سہاگا۔ تو دیکھو اس مکمل نامی فساد سے بھی چھٹکارا۔ ہائے حیا، دل چاہ رہا ہے تمہارا منہ چوم لوں۔ ویل ڈن، اب ذرا دل میں سکون آیا ہے۔ حیا کو ذلیل کیا تھا تم نے عبید ملک، اب یہ دکھ کہ تمہاری پیاری اور نیاری معصوم بیوی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اف مار دے گا تمہیں، بہت مزہ آئے گا۔ آگ لگانے کے بعد دور بیٹھ کر تماشا دیکھنے کا بہت مزہ آئے گا۔ حیا کے چہرے پر کمال کی حقارت ابھری تھی، دل میں وہ اپنے پلان کے کامیاب ہونے پر نازاں تھی۔ سکندر کی بات پر دلاور نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کیے مہرین کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ حیا اور میمونہ بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑی تھیں۔
महरीन तो बार बार बेकरारी से पीछे देख रही थी, मगर फिर वक्त वो सब अपनी बेटी को लेकर हर दर्जा हलकान थे और दिलावर को भी यही मुनासिब लगा था कि मुकमिल के होश में आने का इंतजार करने के सिवा इनके पास कोई हल नहीं है। चारों न चार वो चारों ही बाहर की सिमत बढ़ गए थे। सिकंदर ने एक तर्क नज़र इन चारों को जाते हुए देखा और फिर अपना सर जकड़े कुर्सी पर डह गए। रूही भी इस सब सिचुएशन से हलकान थी, जबकि माहम तो मुसलसल मुकमिल के लिए दुआगो थी। नहीं मुकमिल सिकंदर, तुम ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हें मेहरबान समझ चुका था। क्या खबर थी कि तुम यूं मुझे आसमान से ज़मीन पे दे मारोगी। जितने आंसू वो जब्त कर सकता था कर गया, मगर अब गाड़ी वीरान सड़क पर रोके वो दहशतनाक अंदाज में दाड़ा था। इसकी आंखें बेहद खौफनाक शोलों की तरह दहक रही थीं। वो जो सुनकर आया था, इसने उबैद मलिक की समझने और सोचने की हर हिस्स मफलूज कर दी थी। नहीं कर सकती। तुम क्यों किया तुमने मुकमिल सिकंदर? नहीं मुकमिल, तुम ये नहीं कर सकती। तुम उबैद मलिक की जान लेने की कभी कोशिश नहीं कर सकती। वो चिल्ला रहा था और इसे इस वीराने में सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ उबैद से किसी का राब्ता ना होना भी सबको तशवीशनाक कर चुका था। उबैद का खून कब से बच रहा था, मगर इससे अपने मातम में फिलवक्त किसी चीज़ की मजाकलत गवारा नहीं थी। महरीन ने परेशानी में अरसल को फ़ोन कर दिया था कि उबैद को ढूंढे। अब इसीलिए फ़ोन पर अरसल का नाम आ रहा था। तुम मर जाती तो उबैद भी मर जाता। तुम मौत से करीब चली गई और मुझ कमबख्त को सांस आता रहा। ये कैसे हो गया? तुम इतनी शफाक नहीं हो मुकमिल। मुझ पर इस एक और जुल्म को डालने की क्या ज़रूरत थी? पेश आ गई थी। मैं तो पहले ही ना जिंदा था ना मुर्दा। उबैद के सर में दर्द की बेइंतहा हिस्सें उठकर इसका चेहरा जर्द कर रही थी, मगर वो मातम करते रहना चाहता था। वो इस जुल्म पर अब मर जाना चाहता था। सब खत्म हो गया है। मेरी इन तकलीफ़ों का ये होलनाक सिलसिला ताअबद जारी रहेगा। मुझे किसी खुशी की कोई आरजू करते वक्त शर्म से मर जाना चाहिए। मैं किसी के लिए खुशी का बायस नहीं हूँ। मुकमिल सिकंदर से इसकी मोहब्बत छीनने वाला मैं हूँ। इस पर मुजालिम तोड़ने वाला मैं हूँ। इसे मौत के करीब फेंकने वाला भी मैं हूँ। नहीं मुकमिल, मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी जो मुझे जीते जी मार गई है। दुआ है आज मेरे सर की ये नस फट जाए, मैं तुम्हारे सामने कभी ना आ सकूं। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। मैं बेसुकून शख्स अब कब्र में ही सुकून पाऊंगा। वो अपने आप में नहीं था। दर्द की इंतहा इसे बेजान कर रही थी। इसकी आंखों के आगे साए लहरा रहे थे। कहीं इसकी खुद को दी बदुआ कबूल तो नहीं हो रही थी। तो मुश्किल मुड़कर वो गाड़ी का डोर खोले अंदर बैठा था। इसे लगा इसके सांस लेने में भी दुश्वारी है। टाई खींचकर फेंकता हुआ अब वो सर सीट से टका गया था। फ़ोन की चिंगारती बेल इसके दिमाग को मजीद सुन कर रही थी। अपने चेहरे की सारी तकलीफ हटाए वो फ़ोन पर हाथ मारे बंद कर चुका था। उबैद की तबीयत की खराबी हद पार कर रही थी और वो बेजान हो रहा था। शायद वो बेजान कर दिया गया था। दूसरी तरफ अरसल अब फ़ोन के कटने पर परेशानी के आलम में उबैद की लोकेशन चेक कर रहा था। रात तक अरसल से पागलों की तरह ढूंढता रहा था। इधर घर में महरीन रो रो कर हलकान थी। ये कैसी क़यामत टूट पड़ी थी। आखिर मुकमिल के साथ ये कैसा हो गया था? सभी इस हादसे से जामिद हो चुके थे। ऊपर से उबैद की गुमशुदगी ने अलग ही मातम बिछा रखा था। अरसल ने उबैद के फ़ोन की लोकेशन बार बार चेक की, मगर इसके बाद उबैद का फ़ोन बंद मिला था। दूसरी तरफ रात को मुकमिल कमरे में शिफ्ट कर दी गई थी। इसे होश तो आ गया था, मगर फिल वक्त वो गुनूदगी और बुखार में होने की वजह से ठीक से आंखें नहीं खोल पा रही थी। माहम सिकंदर और रूही तो अलग हलकान थे। वो तो बस मुकमिल की पल पल सलामती के लिए दुआगो थे। चैन मिल गया है। आप दोनों को बोलें, किसी को इतनी तकलीफ देकर याद रखिएगा, आप दोनों भी पुरसुकून नहीं रह सकोगे। सबके चेहरों की तकलीफ कम से कम मैं नहीं भूल पाऊंगी। बहुत जालिम और शफाक हरकत की है। अगर इस मुकमिल को कुछ हो जाता तो क्या होता? बोलिए। आपकी ये औलाद सारी उम्र जेल में चक्की पीसती। आइंदा ऐसा काम करने से पहले आप दोनों ऐसा करना कि मुझे जहर दे देना। मैमूना के चेहरे पर सिर्फ रंजीदगी और अफसोस था। वो जवाद और हया को साफ साफ लफ्ज़ों में इनके गुनाह के बारे में आगाह कर रही थी। जवाद तो अकड़ कर रुख फेरे खड़े थे, जबकि हया भी बैठी माँ के लेक्चर पर खासा बुरा मुंह बनाकर अपनी नागवारी को बरमला इजहार कर रही थी। दोनों तरफ की इस संग दिल और दिल चीरने वाली खामोशी पर वो एक दुख से दोनों बाप बेटी को देखती बाहर निकल गई थी। इनके जाते ही हया भी मुंह पर संजीदगी ओढ़े जवाद की तरफ आई, जो किसी गहरी सोच में गर्क दिखाई दे रहे थे। अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो हया। अभी तुमने मेरा मजीद साथ देना है। ऐसे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते, और वैसे भी हम इन सबको इतनी आसान मौत किस खुशी में दें? जो मज़ा तड़पा तड़पा कर मारने का है, वो एकदम जान लेने में नहीं है। मुंह पर अपने आने वाले मजीद सितम का साया ताने जवाद रुख फेरे हया को दोनों कंधों से थामे पुरअसरार अंदाज में
بولے تھے، جس پر حیا کی بھی شریر ہنسی پھیل چکی تھی۔ یو ڈونٹ وری ڈیڈ، سچ پوچھیں تو مزہ مجھے بھی نہیں آیا، اس عبید کی تکلیف تو دیکھ نہیں پائی، پتہ نہیں کس کونے میں چھپ گیا ہے وہ بزدل، ابھی اتنی جلدی اس کی خلاصی نہیں ہوگی۔ اپنی ذلت کا چن چن کر بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی حیا ملک نہیں۔ حیا کے ارادے تو جواز سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ حیا کی بات پر اب دونوں باپ بیٹی شیطانی انداز لیے چہروں پر خطرناک مسکراہٹ سجا کر کہکہا لگا چکے تھے۔ یہ بے رحمی تو واقعی ایک اور نئے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جی آنٹی مل گیا ہے، آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میں ہوں اس کے ساتھ، ارسل نے کان سے لگائے بے حال ہو کر فون پر مہرین کو اطلاع دی اور خود سڑک کنارے کھڑی عبید کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔